ہم اتنے خوف زدہ لوگ ہیں، ہم اپنے ہونے والے داماد کی یا ہونے والے بہنوئی کی نہ سندیں چیک کر سکتے ہیں اور نہ پے سلپ چیک ہوتی ہے، نہ ڈیٹ آف برتھ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ہم اتنے خوف زدہ کیوں ہیں۔ دوستو، آج میں گزارش کرنا چاہوں گا اور نشاندہی کرنا چاہوں گا ان غلطیوں کی کہ جب ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں غلط کرتے ہیں۔ فروا یہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے نا وہ اپنا جو کریئر ہے وہ پرسو کرے۔ میں ان بغیرتوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں سے نوکری کرواتے ہیں۔ دیکھیں جی، بیٹی کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے، ورنہ سوسائٹی میں لڑکی کے باپ کی ناک کٹ جاتی ہے، کیونکہ تنخواہ کے اندر ملازم جو ہے وہ 13 دن خوشحال اور 17 دن بدحال، کبھی 17 دن خوشحال اور 13 دن بدحال رہتا ہے۔ وہ تو بھلا ہو فروا کی خالہ کا، جن کی وجہ سے فروا جو ہے وہ ڈاکٹر آف فارمیسی ہو گئی۔ فروا کے ابا اتنے شریف آدمی تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی جو رشتہ لے کر آئے اس کے ساتھ نکاح کر کے ہی بھیج دیں بس۔ اور سرکاری ملازم کے اندر یہ جو خوف ہے نا کہ میری ایکسپلینیشن کال نہ ہو جائے، کہیں میری کوئی شکایت نہ ہو جائے، میری انکریمنٹ نہ بند ہو جائے۔ اور اس نے کہا صرف تم نے تہجد پڑھنی ہے، بلکہ رو رو کے گڑ گڑا کے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، کیونکہ اگر بیٹی ہوئی نا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج میں گزارش کرنا چاہوں گا اور نشاندہی کرنا چاہوں گا ان غلطیوں کی کہ جب ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں غلط کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، اور کیا کیا چیزیں وہ ہیں جو کرنی چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے۔ تو آج کی جو میں کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ ایک بچی کی کہانی ہے جو ڈاکٹر آف فارمیسی تھی۔ جی ہاں، فروا اس کا نام ہے، اور اس کے والد صاحب خاور صاحب جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم تھے، کلکٹ بھرتی ہوئے تھے، ترقی کرتے کرتے امتحان دیتے ہوئے 16ویں اسکیل میں پہنچ گئے تھے۔ اب دوستو، جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کی ایک بڑی خاص سائیکی ہوتی ہے، اور سرکاری ملازم کو ایک خاص تنخواہ میں گزارا کرنا ہوتا ہے، اور ایک خاص وقت میں جاگنا اور خاص وقت میں سونا ہوتا ہے، اور پھر اس کی گفتگو کے اندر بھی جو ہے نا وہ جی حضوری، یس سر، جی جی، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور سرکاری ملازم کے اندر یہ جو خوف ہے نا کہ میری ایکسپلینیشن کال نہ ہو جائے، کہیں میری کوئی شکایت نہ ہو جائے، میری انکریمنٹ نہ بند ہو جائے، تو یہ ایک بڑا خوف رہتا ہے۔ تو وہ ایک خاص طرح کی سائیکی کا شخص ہوتا ہے، جو بھی سرکاری ملازم ہو، وہ پہلے اسکیل کا ہو، وہ 22ویں اسکیل کو، اس کی زندگی کے اندر کچھ اصول، کچھ ضابطے اس طرح صلاحیت کر جاتے ہیں، اور کچھ خوف کہ وہ ان کو لے کے ساتھ کیری کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو خاور صاحب تھے وہ سرکاری ملازم تھے اور بڑے شریف آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹیاں عطا کی تھیں، اور ان کے 2 بیٹے تھے۔ فروا سب سے بڑی تھی، اور فروا کی ماں نے جب وہ میٹرک میں تھی تب سے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے تھے۔ وہ تو بھلا ہو فروا کی خالہ کا، جن کی وجہ سے فروا جو ہے وہ ڈاکٹر آف فارمیسی ہو گئی۔ اب گھر میں رشتے والی لگوا رکھی تھی، جو ہم سب لگواتے ہیں، اور فروا کے ابا اتنے شریف آدمی تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی جو رشتہ لے کر آئے اس کے ساتھ نکاح کر کے ہی بھیج دیں بس۔ وہ ایک ایسا شریف آدمی تھا۔ دوستو، ہوا یہ کہ لاہور کے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اعظم کلاتھ مارکیٹ جو ہے، وہاں کے ایک بیوپاری کے بیٹے کا رشتہ آ گیا، اور جی ان کی ایک کنال کی کوٹھی تھی۔ لڑکا بقول ان کے BA پاس تھا، لمبا چوڑا تھا، سانبلا رنگ اس کا، اور وہ بچہ شاید اپنے رنگت کی وجہ سے جو ہے کہیں احساس کمتری کا شکار رہا تھا، اس کے اندر کچھ مسائل تھے۔ اب جب رشتہ دیکھنے کے لیے آئے لڑکے کے ماں باپ، انہوں نے آ کے گفتگو کی، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے اور فلاں اور ماشاءاللہ، اور انہوں نے میٹرک کو بتایا کہ اس نے BA کا رکھا ہے۔ اب ہمارے سوسائٹی میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی لیاؤ جی سند چیک کراؤ کتنے ہوئے، یا ہمیں دکھائیں کہ جی اس کی پے سلپ کا ہے، اس کی کتنی انکم ہے،
ہم اتنے خوفزدہ لوگ ہیں، ہم اپنے داماد، ہونے والے داماد کی یا ہونے والے بہنوئی کی نہ سندیں چیک کر سکتے ہیں اور نہ پے سلپ چیک ہوتی ہے، نہ ڈیٹ آف برتھ آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ہم اتنے خوفزدہ کیوں ہیں، اور اٹھا کے اس کو بیٹی دے دیتے ہیں. بلکہ صرف بیٹی نہیں دیتے، اس کو خاندان میں انٹری دے دیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے گھر بھی آئیں جائیں اور آپ کے پاس یہ ویزا موجود ہے آنے جانے کا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ کرکٹ ہو رہی ہے؟ جیتے رہیں، سلامت رہیں. دوستو، خاور صاحب اور ان کی فیملی جب گھر دیکھ کے آئی تو خاور صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ دراصل اپنی زندگی میں کبھی ایک اس طرح کی ایک کنال کی کوٹھی بنانا چاہتے تھے. دراصل وہ کبھی زندگی میں یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس ایسی گاڑی ہو جیسی ان کے گھر میں ہے، اور وہ سب کچھ شاید وہ کرنا چاہتے تھے جو تنخواہ کی وجہ سے نہیں کر سکے. اور کیونکہ تنخواہ کے اندر ملازم جو ہے وہ 13 دن خوشحال اور 17 دن بدحال، کبھی 17 دن خوشحال اور 13 دن بدحال رہتا ہے. انہوں نے جی ہاں کر دی کہ جی کاروبار اپنا ہے لڑکے کے باپ کا، اور لڑکا وہاں بیٹھتا ہے شاپ کے اوپر اور کمائی ہے ٹھیک ٹھاک. انہوں نے جی ہاں کر دی. اب کچھ بھی نہیں دیکھا. فروا کی خالہ سمینہ جو ہے وہ پیٹتی رہی کہ دیکھیں جی پہلے تفتیش کر لیں محلے سے. نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا، بس ٹھیک ہے اچھا لڑکا ہے. فروا سے بات کی. فروا نے کہا کہ میں دراصل فارمیسی کی فیلڈ میں آگے کام کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے امی اور آپ ابا، آپ جو فیصلہ کریں، لیکن مجھے صرف ایک اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے کریئر کو پرسو کر سکوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہاں ہو چکی تھی. انہوں نے کہیں وہاں گئے، ان کے گھر جا کے بات کی. اور اچھا، جب یہ گئے ہیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ لڑکے کی ماں نے کہا کہ آپ کو بتا کے آنا چاہیے تھا، یہ آؤٹ آف ایٹیکیٹس ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے بتاتے ہم آ رہے ہیں، پھر ہم آپ کو بتاتے کہ ہم کب اویلیبل ہوں گے. اب فروا کا باپ خاور وہ ایک بیچارہ شریف آدمی، میری طرح کا، جدو مرضی راتی 3 بجے کسی نے فون کر دیو، کیونکہ میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا کہ جی آپ پہلے پوچھتے، آپ پہلے میسیج کرتے نا تھنگ. آپ کا دل کرے فی سے بات کرنے کو 24 گھنٹے کال کریں. اب وہ انہوں نے خیر بیٹھ کے انہوں نے کہا جی کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے فروا یہ چاہتی ہے کہ شادی کے بعد جو ہے نا وہ اپنا جو کریئر ہے وہ پرسو کرے. اس نے فارمیسی کر رکھی ہے. تو اس نے کہا جی میں آپ کو بتا دوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا غیرت مند ہے، وہ تو میرے خیال یہ کرنے نہیں دے گا، لیکن میں شام کو پوچھ کے بتا دوں گی. شام کو لڑکی کی کال آتی ہے. فروا کی ماں نے اٹھایا فون اور اس نے کہا جی کہ آنٹی میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور میں ان بغیرتوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں سے نوکری کرواتے ہیں. اب یہ ایک عجیب جملہ تھا. اب یہ بول بھی کون شخص رہا ہے کہ جس کا کاروبار اپنا نہیں ہے، اس کے باپ کا کاروبار ہے جہاں وہ آ کے بیٹھ گیا. اب یہ اس کی ذہنی سطح ہے. تو جب خالہ سمینہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے. یہ تو بڑا سخت مزاج سا آدمی ہے. مطلب وہ عورت کی نوکری کو اگر مرد کی بے غیرتی سے تعبیر کر رہا ہے تو یہاں بیٹی نہیں دینی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں پتا، وہ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے غصے والے بھی ہوتے ہیں. ان کی اماں نے بھی کہا تھا جی تھوڑا سا غصے والا ہے بچہ. اچھا جی. اب جب فروا سے بات ہوئی تو فروا نے کہا کہ آپ میرے ماں باپ ہیں، آپ مجھے جس کھونٹے سے باندھ دیں گے میں بن جاؤں گی، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں یہ رشتہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، کیونکہ چیزوں کو بڑی اور طرح سے ڈیل کر رہے ہیں. بھئی آپ فون کر کے کیوں نہیں آئے، ٹائم لے کے کیوں نہیں آئے. اور پھر لڑکے کا یہ کہنا، زید رکھ لیتے ہیں لڑکے کا نام. اب زید کا یہ کہنا کہ اور اتنے سخت الفاظ بولنے، تو میرا خیال ہے کہ ان کی والدہ نے کہا نہیں سب ہوتا ہے بیٹا، دیکھو شادی کے بعد محبت پیدا ہو جاتی ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ویسے بھی عورت اپنا نصیب لے کر آتی ہے، تمہارے نصیبوں میں اچھائی ہوگی اور سہولتیں ہوگی تو تمہیں مل جائیں گی. اب ہماری جو بچیاں ہیں پاکستان میں، یہ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ بیچاری اپنے ماں باپ کے حکم کے آگے سر جھکانے والی بچی ہیں، اور یہ بڑی بات ہے. تو
فروا بیچاری سرنڈر کر گئی. شادی ہوئی, شادی پر انہوں نے جو کوہرام مچایا ہے. اب ہمارے کچھ بھی نہیں چاہیے, لیکن جو دینا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی ہم نے جو دینا ہے. تو بس وہ فرنیچر والے کو بھیج دیں, وہ آ کے سائز لے لے. فرنیچر والا گیا, سائز لیا, فرنیچر بن کے گیا, قالین بچھے, کارنر ٹیبلیں بنوائی گئیں, ایک ایک کام اوپر والا کوٹھی کا جو پورشن ہے وہ پورا لٹ کروایا گیا. اور یہ وہ لوگ تھے کہہ رہے تھے جو دینا تسی اپنی دھی نوں دینا ہے, اسی تو ساڈی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. دیکھے جی بیٹی کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے, ورنہ سوسائٹی میں لڑکی کے باپ کی ناک کٹ جاتی ہے. اس طرح کی ساری باتیں دوستوں میں نے بھی بڑی سنی ہوئی ہیں. خیر جی وہ ہو گیا. اب کیونکہ یہ ایک بیچارہ 16ویں اسکیل کا ایک سرکاری ملازم تھا اور رشوت تو لیتا نہیں تھا, اس نے ایک 2.5 تولے کا سیٹ دیا اپنی بیٹی کو. شادی کے اوپر وہ لوگ جب آئے تو صرف 11 سوٹ لے کر آئے بری کے اندر, اور ایک سونے کا سیٹ تھا تقریباً 5-5.5 تولے کا, اور 4 چوڑیاں تھیں. یہ وہ کل چیزیں لے کر آئے. اچھا ہمیں یہاں نہیں بٹھایا, ہمارا کھانا الگ لگواؤ. اور جب شادی ختم ہو گئی تو ہمیں پوچھا نہیں, ایٹیکیٹس نہیں ہے ان کو, غریب لوگ پتہ نہیں کہاں. اور اس طرح کی باتیں وہاں سے سننے کو ملی لڑکے کے خاندان سے. اور لڑکے کی بہنوں نے تو طوفان مچا دیا کہ جی میرے میاں کو تو پوچھا نہیں, وہ بیچارے کھڑے دیکھتے رہے, اس کو نان نہیں ملا, یہ کہاں بیاہ دی. اب وہ پہلی رات کو بیچاری اپنے کمرے میں گئی ہے, فروا دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہے, اور ساس نے اور نندوں نے اور سسر نے خاص طور پہ طوفان برپا کر دیا. یہی ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ رشتہ جوڑو تو فلاں, اور اس طرح کی ساری باتیں انہوں نے کی. وہ بیچاری دلہن بنی بیٹھی ہے اور اس کو فضیلتیں سننے پڑ رہے ہیں اپنے خاندان کے. تو وہ چپ کر کے سنتی رہی. اب جی میاں صاحب جب کمرے میں تشریف لائے ہیں تو وہ آ کے اس کو کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا کہ میرے ماں باپ کے آگے کبھی تم نے اف بھی کیا نا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر کبھی میرا کوئی حکم نہیں ٹالنا, کیونکہ میں تمہارا مزاجی خدا ہوں. اور مجھے بالکل یہ بات برداشت نہیں ہے کہ تم کسی سے ہنسو بولو مذاق کرو, کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بات کرو. فروا کہتی میں خاموشی سے سن رہی تھی, اور میں بڑی حیران اس بات پہ تھی کہ میں نے تو کبھی زندگی میں ایسا کیا نہیں ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو یہ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے. شادی سے اگلے دن ولیمے کی صبح کو جب ناشتہ گیا ان کی طرف سے, تو فروا کے بھائی لاہور کی بہترین جو چنے ہیں, جو پائے ہیں, اور جو نہاریاں ہیں, جو دہی ہے, اور گوال منڈی کی باقر خانیاں, مطلب اس طرح کی جو سوغاتیں لاہور کی کہلاتی ہیں وہ لے کر گئے. دوستو آپ یقین کیجئے کہ ان لوگوں نے اس بات کا اتنا برا بنایا ہے. انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں, کیا مینٹیلٹی ہے آپ کی, آپ لڑکی کا ناشتہ لے کر آئے ہیں تو آپ اس میں پائے اور اس طرح کی چیزیں اور فلاں. کہتے کہ آپ بہت چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں, پائے لے کر آ رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کہ جی فلاں کے پائے ہیں, فلاں کے چنے ہیں. اب وہ شرمندہ چپ کر گئے. ہم لاہوریوں کا تو سٹائل ہے نا, بتاتے ہو باجی فلاں دے پاوے, فلاں دی نہاری, اوے فلاں کی دہی, یار تم نے فلاں کی کھتائیاں کھائی ہیں, فلاں کی باقر خانیاں کھائیں, یہ تو ایک سوغاتیں ہیں لاہور کی. ان لوگوں نے بڑی بے عزتی کی تھی اس بات پہ ان کی. خیر جی ولیمے والے دن جو ہے وہ لڑکے والوں کو کارڈ پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا 7 بجے کا ٹائم. اب یہ بیچارے خاور صاحب شریف آدمی تھے, پورے 7 بجے پہنچ گئے. تو وہاں جب پہنچے تو وہ لڑکے والے تو آئے نہیں تھے. انہوں نے کہیں کال کر دی اور ازراہ مذاق انہوں نے کہا کہ سر جی دیکھ لیں یہ اچھی بات نہیں, ہم تو پہنچ گئے 7 بجے اور مہمان آ گئے, میزبان نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ مدعی سست گواہ چست. خیر وہ آئے ہیں, آنے کے بعد کھانا کھونا ہوا, سب کچھ ہوا. اس کے بعد جو دلہن کا کمرہ جہاں پر ہوتا ہے میرج ہال کے اندر, وہاں وہ لے گئے ان کو, خاور صاحب کو. دلہن سامنے کھڑی ہوئی ہے اور دولہا صاحب کھڑے ہوئے ہیں,
اور لڑکے کے باپ نے زاہد نام رکھ لیتے ہیں اس کا. زاہد صاحب نے کوئی ان کی بےعزتی کیا. میں نے کہا آپ کی جرت کیسی ہوئی کہ آپ مجھے کال کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ کارڈ کے اوپر جو وقت لکھا جاتا ہے یہ تو صرف ایک فارمیلٹی ہے. لوگ 8 ساڑھے 8 بجے سے پہلے نہیں آتے. آپ اگر آگے تھے آپ آگے بیٹھ جاتے. آپ نے اٹھا کے مجھے فون ہی کر دیا. وہ بولے ہیں. پھر اس کے بعد لڑکے کی ماں آ گئی, انہوں نے خوب تباہی پھیری ان کی. فروا کہتی ہے کہ میرا جی چاہ رہا تھا جب میرے خاوند نے میرے باپ کو یہ کہا نا کہ انکل آپ کی مہربانی آئندہ اپنی اوقات میں رہیے گا. کہتی میرا دل کیا میں اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں. یہ میرے مقدس باپ کے بارے میں یا اس سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے. کہتی میں کچھ بھی نہیں کر سکی. اب آپ سوچیں دوستو, فروا کی شادی کی ابتدا جب اتنی تکلیف اتنے مسائل سے ہوئی ہے تو اس کا آگے انجام کیا ہونے والا ہے. خیر جانا آنا لگا رہا. ان لوگوں کی طرف سے جو زیادتیاں تھی وہ ہوتی رہیں. ایک دن وہ فروا الماری میں دیکھ رہی تھی تو اس کی میٹرک کا ایک کارڈ نکلا جس میں اس کی سپلی تھی لڑکے کی. اب دوستو ہوا کیا تھا, میں تھوڑا سا آپ کو فلیش بیک میں واپس لے کے جاتا ہوں. جب یہ رشتہ آیا تھا نا تو فروا کی ماں نے اور باپ نے بہت جھوٹ بولا تھا خاندان سے. جی ان کے تو مربے ہیں زمینوں کے, ان کے پاس گاڑیاں ہیں. لڑکا جو ہے اس نے ایم اے انگلش کر رکھا ہے اور بڑے 5 وقت کے نمازی لوگ ہیں. اور انہوں نے تو ہماری بیٹی کو اس دن وہ لے کر نہیں آئے, لیکن اس سے اگلے دن ولیمے سے اگلے دن لڑکے نے 20 تولے زیور چڑھایا ہماری بیٹی کو اور ساس نے 10 تولے کا جھومر چڑھایا. مطلب اس طرح کی انہوں نے باتیں کر رکھی تھی. اور یہ ہم لوگ شاید, کیونکہ میں خود ایک غریب آدمی تھا اور ہوں, ہم لوگ ایسے جو سوچتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے, جب نہیں ہوتا تو ہم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس نے کہیں پوچھ لیا, اس نے کہا سنیے یہ تو آپ کے کارڈ پہ جو لکھا ہوا ہے آپ کی تو کمپارٹ ہے. اس نے کہا تو اس نے کہا تو آپ کی میٹرک کی سند کہاں ہے, کیونکہ آپ کی والدہ نے تو بی اے کہا تھا. اس نے ڈزن تھپڑ مارا اس کے منہ میں. اس نے کہا تیری اوقات ہے تو مجھ سے پوچھے, جا کے اپنے ماں کو بتا دے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا, میں انڈر میٹرک ہوں, کر لے کیا کرنا ہے. فروا نے فوراً اپنے والدین کو کال کی اور اس نے بتایا کہ آج اس نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا ہے, اس کا آ کے ہاتھ توڑیں نہیں تو یہ آئندہ اور زیادتی کرے گا. تو ماں باپ نے وہی جو مشرقیت دکھائی, نہیں بیٹا دیکھو تمہیں اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے تھی, اس کا وہ ویک پوائنٹ تھا, تم نے بھی کچھ کہا ہوگا تو پھر کیا ہو گیا اگر اس نے مار دیا, ہم اس سے بات کریں گے لیکن کوئی پھڈا نہ کرنا. فروا بیچاری برداشت کر گئی. فروا نے اپنے ماں باپ سے ان کی زیادتیاں بتانی ہی چھوڑ دیں, جو اس کے ساتھ ہوتا تھا, کیسے کچن میں کام ہو رہا ہے دن رات. ابھی اس کی ہاتھوں کی مہندی کا رنگ نہیں اترا تھا اور اس کو کچن میں لگا دیا گیا کہ کام کرو. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, گھر ہے اس کا, کرے. دوستو آپ یقین کیجئے کہ فروا نے جب اپنے گھر بتانا چھوڑا تو فروا کہتی ہے کہ افتخار بھائی مجھے پہلی بار پتہ ہو لگا کہ انزائٹی کیا ہوتی ہے اور ڈپریشن کیا ہوتا ہے, اور میں دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتی چلی گئی اور میری برداشت ختم ہو چکی تھی. میں چاہتی تو یہ تھی کہ میں اس دنیا کو آگ لگا دوں, لیکن میں اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائیوں, اپنے گھرانے کی عزت کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتی تھی. کہتی ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, رات کا ٹائم تھا, سردیاں شروع ہوئیں, تو کہتی میں صوفے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی بہنوں سے چیٹنگ کر رہی تھی اور وہ سامنے LED دیکھ رہا تھا اور اس نے وہ لے رکھا تھا لحاف, اس کا موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا تھا. اس نے زید کا, اس نے کہا اچھا وہ تو کار سے بات کرتا تھا, کہتا ہوئے موبائل دے. فروا کہتی ہے میں نے ایسے اٹھایا, میں نے ایسے پھینکا, وہ لحاف پہ جا کے گرا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. کہتا یہ کیا بدتمیزی ہے, تمہارے ماں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی. اس نے کہا یار ہمارا تم میرے شوہر ہو, ہم بڑے اچھے دوست ہیں, اور اس میں ایسی کون سی بات ہوگی. انہوں نے کہا نہیں, اٹھا کے میرے ہاتھ میں دے.
اس نے موبائل اٹھا کے ہاتھ میں دیا, اس نے پھر اس کو تھپڑ مارا. یہ واش روم میں گئی ہے, پہلے روئی ہے, اس نے پھر اپنے ماں کو فون کیا کہ اس نے مجھے پھر تھپڑ مارا ہے. ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے تمیز کرنی چاہیے تھی, شوہر کے ہاتھ میں موبائل پکڑانا چاہیے تھا, تو غلطی تیری ہے اور تجھے چاہیے کہ تو اس سے معافی مانگے. اس نے اس سے معافی مانگی, بات ختم ہو گئی. 1 ویک کے بعد جب وہ رہنے آئی اپنے گھر, تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ خدا کا خوف کریں, مجھ سے اب اس گھر کا پریشر جو وہ میری بے عزتی کرتے ہیں اور میرے میاں کا رویہ برداشت نہیں ہوتا, میں ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں. تو والدہ نے کہا نہیں, غلطی تیری ہے. اتنا بڑا گھرانہ, اتنی بڑی کوٹھی, اتنی گاڑیاں, اتنا پیسہ, یہ کبھی کسی کو ملتا ہے؟ فروا نے کہا کہ ڈیڈی میں جب وہاں خوش ہی نہیں ہوں اور میری وہاں عزت ہی نہیں ہے, تو اس پیسے کو, اس کوٹھی کو, اس مرتبے کو کیا چاٹنا ہے؟ تو ماں نے کہا تم بڑی بدتمیز ہو. خیر اللہ نے ایک اچھا دن دکھایا اور خوشخبری آنے والی ہوگی اس گھر میں. آپ دوستو, جب یہ خوشخبری کی خبر فروا کی ماں نے اپنے بیٹے کو دی ہے, زید کی ماں نے اپنے بیٹے کو دی ہے, تو وہ فروا کو کمرے میں لے گیا اور وہاں جا کر اس کو کہتا ہے کہ تم نے روز رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے. فروا نماز تو پڑھتی تھی لیکن تہجد گزار نہیں تھی, اور اس نے کہا نہ صرف تم نے تہجد پڑھنی ہے بلکہ رو رو کے گڑ گڑا کے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے, کیونکہ اگر بیٹی ہوئی نا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. فروا کہتی کہ میں بڑی پریشان کہ یہ کیسی دعا ہے, کیونکہ میرے تو ذہن میں کبھی بھی نہیں تھا عورت اور مرد کا تصور یہ سوچ کے کہ جی ہمارے یہاں بیٹا ہو یا بیٹی ہو. دوستو وہ کہتی ہے کہ مجھے روزانہ رات کو اٹھنا پڑتا تھا, میں الارم لگاتی تھی, نہیں تو وہ اٹھا دیا کرتا تھا, اور جب میں نماز پڑھ لیتی تھی تہجد کی تو کہتا تھا اونچی اونچی دعا کر کے یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما, یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. ان حالات سے فروا گزر رہی تھی. دوستو ویڈیو لمبا ہو گیا, پہلی بار اس کا دوسرا پارٹ کل سناؤں گا آپ کو, اور اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ابھی تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے یہ, اور پھر فروا کے ساتھ کیا ہوا اور فروا آج کہاں ہے, یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.